بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج ہم آپ کو ایگزسٹنس آف گاڈ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ کیا خدا ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو سب سے قدیم کتابیں ہیں ان میں بھی ایک خدا کے متعلق گفتگو ہے کہ کیا خدا موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اگر آپ قدیم ترین کتابوں کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 7 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، جن کو خدا پر مکمل یقین ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ خدا موجود ہے۔ نمبر 2، وہ جن کو محسوس تو ہوتا تھا کہ خدا ہے لیکن ان میں یقین کی کمی تھی۔ نمبر 3، وہ جو یقین کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں کسی ثبوت کی تلاش رہتی تھی۔ نمبر 4، وہ جو اس بارے میں بالکل نیوٹرل تھے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں اور صرف اپنے روزمرہ کے مسائل کی فکر کرتے تھے۔ نمبر 5، وہ جو کہتے تھے کہ خدا کو ہم صرف تبھی مانیں گے جب کہ کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے، کوئی ثبوت ہمیں دکھایا جائے۔ نمبر 6، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ اگر خدا ہے تو پھر اس دنیا میں برائی کیوں ہے۔ اور نمبر 7، وہ جو بالکل کٹر ملحد ہو گئے، جو یہی کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمانی ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو کسی دلیل، کسی سائنٹیفک پروف کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجک کے ساتھ جواب دیں، سائنٹیفک دلیل دیں کہ خدا موجود ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی کوئی بھی شے نہیں۔ تو پھر آپ سائنٹیفک لاجک سے یا فزکس کے ذریعے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس کے ہونے کا احساس حاصل کر سکتے ہیں۔ فزکس کے قوانین سے ہم فزکس کے بنانے والے کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً صبح کے 4:30 بجے پاکستان کے جنوب میں ایک بالکل مدھم سا ستارہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے پروکسیما سینچوری۔ اس ستارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے نزدیک کا ستارہ یہی ہے، لیکن اس کی ایک اور خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 12 سال پہلے جب اس ستارے کو آبزرو کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی گردش کرنے کا طریقہ بہت عجیب ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو، اور تمام کیلکولیشن کرنے کے بعد نتیجہ نکالا گیا کہ وہ اندیکھی چیز جیسی کوئی چیز ہماری زمین کی طرح کی ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے۔ سائنسدان 4 سال تک اس تھیوری پر یقین رکھتے رہے اور آخرکار 2016 میں یہ سچ ثابت ہو گیا، کیونکہ تب ایک اندیکھا سیارہ نظر آ گیا جس کا نام پروکسیما سینچوری بی ہے۔ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو ایک طویل مدت تک نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ موجود تھا، اور سائنس کی اس ٹیکنیک کا نام پریڈکٹیو ماڈلنگ ہے۔ آج سائنس کی اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ خدا موجود ہے۔ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس اس کائنات کی اسٹڈی کا نام ہے، جبکہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس بات کا ذکر سورۃ فاطر میں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، لیکن آگے چل کر اس سورت میں ایک بڑی دلچسپ آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر سوائے اللہ کے انہیں کوئی سنبھال بھی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ نہ صرف جس نے اس کائنات کو بنایا ہے بلکہ اسے سنبھالے ہوئے بھی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پریڈکٹیو ماڈل اپلائی کر کے پروف کریں کہ اللہ کی ایگزسٹنس موجود ہے۔ آپ ایک حیرت انگیز بات جانتے ہوں گے
کہ ہماری کائنات کے 57 نمبر ایسے ہیں جو بالکل کانسٹنٹ ہیں اور ہماری پوری کائنات انہی نمبر پر وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک ایسے نمبر ہیں جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ان کو فزیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ نمبر بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز میں سیم پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار جو پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، یا پھر کشش ثقل جس کو ہم گریوٹی بھی کہتے ہیں، جو ہمیشہ سیم رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کائنات کے بڑھنے کی سپیڈ وہ بھی ہمیشہ سیم رہتی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔ اس کائنات کی طاقتور فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، وہ بھی ایک ایسے نمبر پر قائم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ، الیکٹران اور پروٹون، ان کا نمبر بھی فکس ہے اور فکس ہی رہتا ہے۔ یہ اور اس جیسے 57 نمبر ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایکوریٹ ہیں اور بیلنس ہیں، اور اگر ان میں بال برابر بھی فرق آ جائے، میرا مطلب واقعی بال برابر ہے، تو نہ تو ہم ہوں گے نہ یہ کائنات ہوگی۔ اگر گریوٹی تبدیل ہوتی ہے تو یا تو ستارے بہت ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے یا بہت ہی گرم ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں ستاروں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رات کا آسمان ڈارک ہو جائے گا، اس سے ہم پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر ستارے نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، بیکاز جو عناصر مل کر ہمیں بناتے ہیں وہ کئی زمانوں پہلے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور اگر وہ ستارہ زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو کبھی بھی اس میں یہ ایلیمنٹ یا عناصر پیدا نہ ہوتے۔ لیکن یہ ایلیمنٹ اور عناصر کیا ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عناصر پر ہی مشتمل ہے، بشمول آپ کے جسم کے۔ یہ سب میٹر سے بنا ہے، اور میٹر صرف اور صرف 118 عناصر پر مشتمل ہے، جس میں سے اکثر کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ مثلاً آپ کا جسم 6 عناصر سے مل کر بنا ہے: کیلشیم، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس، ہائیڈروجن اور کاربن۔ ذرا سوچیں، اگر یہ 6 چیزیں یا سارا مادہ آیا کہاں سے تھا؟ ستاروں میں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کے بعد صرف اور صرف 20 منٹ کے اندر ہائیڈروجن پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ پروٹون کا سائز بالکل پرفیکٹ تھا۔ کیونکہ ہائیڈروجن بن گئی تھی تو ستارے بن گئے، ستاروں کے اوپر نیوکلیئر سینتھسس ہوا اور پھر آکسیجن، نائٹروجن اور سب کچھ بنا۔ اب امیجن کریں کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو کاربن اور آکسیجن نہ ہوتی، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتیں تو آپ نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے۔ اب مزے کی بات کہ اگر ہم مان لیں کہ چلو پروٹون کا سائز پرفیکٹ ہونا محض ایک اتفاق تھا، لیکن اس کائنات کی بڑی سے بڑی قوتوں میں شامل الیکٹرو میگنیٹک فورس اگر ذرا سی بھی کم یا زیادہ ہوتی تو کبھی بھی ہائیڈروجن مولیکیول مل کر ایک مولیکیول نہ بنا پاتے، تو یہ کائنات محض ایک بادل ہوتا اور کچھ نہ ہوتا۔ یہ 57 نمبر بالکل پرفیکٹ ہیں اور اپنی جگہ سے ٹلتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پوری کائنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو، زندگی کی پیدائش کے لیے۔ اب یہ سائنٹیفک ٹیکنیک پریڈکٹنگ ماڈلنگ اپلائی کرنے کے بعد محض 2 ہی پاسبلٹیز ہیں۔ پہلی یہ کہ اب بھی بے شرموں کی طرح کہہ دیا جائے کہ یہ سب صرف اور صرف ایک اتفاق تھا، یا پھر مان لیا جائے کہ کوئی اندیکھا تھا جس نے ان 57 نمبروں کو ڈیزائن کیا ہے اور ان کو باندھ کر رکھا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو تھامے رکھا ہے کہ کہیں یہ ٹل نہ جائے، اور اگر یہ 57 نمبر تھوڑے سے بھی چینج ہو گئے تو ان کو واپس اپنی جگہ پر لانا بھی اسی ذات کا کام ہے، اور یہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کو سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے ہونے کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا، the one and only God۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔